لاک ڈاؤن کرنا اور وبائی مرض کی شکل میں جب عام بیماری پھیل جائے، فضا زہر آلود ہو جائے، تعفن پھیل جائے، بیماریوں سے لوگ کثرت سے مرنے لگے ہوں، تو پھر اس صورت میں لاک ڈاؤن کر دینا، علاقہ بندی کر دینا، ناکہ بندی کر دینا، ایک علاقے کے لوگ دوسری جگہ نہ جائیں اور اس علاقے کے لوگ اس جگہ نہ آئیں، یہ اسلامی تعلیم ہے اور آج اسلامی تعلیم پر ہی عمل کیا جا رہا ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک انگریز تحصیلدار آیا، وہ اس وقت تک طاعون یا ہیضہ یا وبائی مرض میں لاک ڈاؤن کرنے کو معقول نہیں سمجھتا تھا اور اس کی سمجھ میں نہیں آتا تھا، اس کو خلاف عقل سمجھتا تھا۔ آ کر اس تحصیلدار نے سوال کیا حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے کہ جب وبائی مرض پھیل جائے تو اس علاقے سے دوسری جگہ منتقل ہونا کیوں ناجائز ہے، وہاں سے بھاگنا کیوں ناجائز ہے؟ تو اللہ نے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو تو بڑی حاضر جوابی عطا فرمائی تھی، غضب کا علم عطا فرمایا تھا، بڑے بڑے فلسفی اور منطقی وہاں آتے تھے تو ان کی بولتی بند ہو جاتی تھی، ہر بات کا تشفی بخش اور اطمینان بخش جواب ملتا تھا۔ جب اس نے کہا کہ طاعون زدہ علاقے سے بھاگنا اور وہاں سے باہر نکلنا شریعت کے اندر کیوں منع کیا گیا ہے، تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جب میدان جنگ میں فوجی لڑ رہا ہو تو وہاں سے بھاگنا حکومت کی نظر میں کیوں گناہ اور جرم قرار دیا گیا ہے؟ اب وہ خاموش۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جس طرح میدان جنگ سے فوجی کا بھاگنا جائز نہیں ہے، اسی طریقے سے وبا زدہ علاقے سے وہاں کسی آدمی کو بھاگنا اور وہاں سے منتقل ہونا جائز نہیں ہے۔ جب وہاں رہنا فوجی کا میدان جنگ میں خلاف عقل نہیں ہے تو وبا زدہ علاقے کے اندر بھی وہاں رہنا یہ خلاف عقل نہیں ہے۔ فرمایا حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ ایک فوجی کو حکومت یا وزیر اعظم یا صدر 30,000 40,000 50,000 تنخواہ دیتا ہے اور وہ اس کا مالک بن جاتا ہے، تو جو اس کو تنخواہ دے رہا ہے اس کو پیدا نہیں کیا ہے، اس کو رزق دینے والا نہیں، لیکن اس کے باوجود وہ اس کا مالک ہے، اور اگر وہ بھاگ جاتا ہے میدان جنگ سے تو یہ جرم قرار دیا جاتا ہے۔ وہ اللہ جس نے پیدا کیا ہے، جو رزق عطا فرماتا ہے، جو اللہ کی حکومت ہر انسان کے ظاہر اور باطن پر ہے، پورے طور پر اللہ اس کا مالک حقیقی ہے، تو جب ایک صدر وزیر اعظم اس فوجی کا مالک بن جاتا ہے تو وہ اللہ جو حقیقی مالک ہے اس کی اجازت کے بغیر وبا زدہ علاقے سے باہر نکلنا کیسے جائز ہو جائے گا؟ جب اس صدر نے یا حکومت نے اس کو حکم دیا ہے تم میدان جنگ میں ڈٹے رہو چاہے تم مارے جاؤ، ایسے ہی مالک حقیقی اللہ نے حکم دیا ہے جہاں وبا پھیلی ہوئی ہو وہاں تمہارا رہنا ضروری ہے، وہاں سے بھاگنا جائز نہیں ہے۔ جس طرح وہ خلاف عقل نہیں، یہ بھی خلاف عقل نہیں۔ وہ بالکل خاموش ہو گیا۔ اسلام کی یہ تعلیم ہے کہ جہاں بھی اگر وبا پھیل جائے، عمومی وبا جس سے لوگ کثرت سے مرنے لگے ہوں، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد احادیث شریفہ کے اندر بخاری مسلم اور دوسری حدیث کی کتابوں میں ہیں وہاں سے بھاگنا اور وہاں سے نکلنا جائز نہیں ہے۔ جب ملک شام کے اندر طاعون کی بیماری پھیلی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ صحابہ کے ساتھ سفر پر نکلے اور ملک شام کی سرحدوں پر مقام سرغ یا مقام جابیہ کے پاس جب پہنچے تو حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح اور بہت سارے صحابہ اور مسلمان ان کے استقبال کے لیے وہاں سرحد پر آئے، ملاقات ہوئی، گفتگو ہوئی، بتایا گیا کہ ملک شام میں خطرناک طاعون پھیلا ہوا ہے، لوگ کثرت سے مر رہے ہیں۔ مشورہ کیا کہ کیا کرنا چاہیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے سب سے پہلے مہاجرین اولین سے مشورہ کیا تو ان کی رائیوں میں اختلاف ہوا۔
کچھ لوگوں نے کہا کہ آگے سفر رکھنا چاہیے جاری، کچھ نے کہا کہ نہیں ہمیں مدینہ واپس چلے جانا چاہیے۔ آپ نے پھر فرمایا کہ انصار کو بلا کر لاؤ، لہٰذا انصار صحابہ کو بلا کر لایا گیا، ان سے آپ نے مشورہ کیا تو ان میں سے بھی بعض نے یہ کہا کہ آگے چلنا چاہیے، کچھ نے کہا کہ نہیں واپس مدینہ منورہ چلنا چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا فتح مکہ کے موقع پر جو مسلمان ہوئے اور قریش کے معمر اور عمر رسیدہ لوگ ہیں ان کو بلا کر لاؤ، لہٰذا ان کو بلا کر لایا گیا۔ جب ان سے مشورہ کیا تو اتفاق رائے کے ساتھ انہوں نے مشورہ دیا کہ آپ کے ساتھ متبرک صحابہ کرام کی باقی ماندہ جماعت ہے، آگے چلنا اور ملک شام میں داخل ہونا بالکل صحیح نہیں، مدینہ منورہ واپس چلنا چاہیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اس رائے کو قبول کیا اور اعلان کر دیا کہ ہم کل صبح مدینے کے لیے روانہ ہو جائیں گے۔ جب یہ اعلان سنا تو حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ عنہ نے کہا کہ کیا آپ تقدیر سے بھاگ رہے ہیں؟ افرارم من قدر اللہ، کہ اللہ کی تقدیر سے فرار اختیار کر رہے ہیں؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا لو غیرک قالہا یا ابا عبیدہ، کہ کاش یہ جملہ اور یہ بات تمہارے علاوہ کسی اور نے کہی ہوتی، تمہاری شان کے یہ مناسب نہیں کہ تم اس طرح کی بات کہو کہ میں تقدیر سے بھاگ رہا ہوں۔ نعم نفر من قدر اللہ الی قدر اللہ، ہاں ہم اللہ کی تقدیر سے بھاگ رہے ہیں لیکن اللہ کی تقدیر کی طرف بھاگ رہے ہیں۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے ابو عبیدہ یہ بتاؤ کہ ایک وادی ہو، اس کے دو کنارے ہوں، ایک طرف سبزہ ہو دوسری طرف خشکی ہو، آپ اگر سبزے کی طرف اپنے جانوروں کو چرائیں گے تو یہ بھی تقدیر کے مطابق ہوگا، اور اگر آپ خشکی میں چرائیں گے تو یہ بھی تقدیر کے مطابق ہوگا۔ پھر آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ میں تقدیر سے بھاگ رہا ہوں؟ میں اللہ کی تقدیر سے اللہ کی تقدیر کی طرف بھاگ رہا ہوں۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کسی ضرورت سے گئے ہوئے تھے، اس وقت موجود نہیں تھے، وہ بھی آ گئے۔ ان کے سامنے جب یہ بات آئی تو انہوں نے کہا کہ مجھے ایک علم ہے اور میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث سنی ہے، وہ یہ ہے اذا سمعتم به بارض فلا تقدموا علیہ، کہ جب تم کسی زمین کے اور کسی علاقے کے بارے میں سنو کہ وہاں طاعون یا وبائی مرض پھیل گیا ہے تو وہاں داخل مت ہو۔ وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ فَلَا تَخْرُجُوا فِرَارًا مِّنْهُ، اور اگر تم وہاں ہو اور وہاں وبائی مرض پھیل گیا ہے تو وہاں سے راہ فرار اختیار مت کرو۔ جب حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ نے یہ حدیث سنائی تو مزید اطمینان ہو گیا، اور اس کے بعد دوسرے دن انہوں نے مدینے کی طرف اپنا سفر جاری کیا۔ یہ طاعون کی بیماری ایسی خطرناک بیماری ملک شام کے اندر پھیلی تھی کہ تقریباً 25,000 وہاں کی آبادی، جس میں بڑے بڑے صحابہ کرام، ابو عبیدہ ابن الجراح، حضرت معاذ ابن جبل، ان کے صاحبزادے اور دوسرے جلیل القدر ہستیاں فوت ہو گئی تھیں اور انتقال ہو گیا تھا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر عمل کیا۔ یہ اسلام کی تعلیم ہے کہ اگر وبائی مرض پھیل جائے تو وہاں علاقے کے رہنے والوں کو دوسری جگہ نہیں جانا چاہیے، اور دوسری جگہ کے علاقے کے رہنے والوں کو وہاں نہیں آنا چاہیے۔ کیا حکمت ہے، کیا مصلحت ہے! بے پناہ حکمتیں اور مصلحتیں ہیں، لیکن بعض حکمتیں اور مصلحتیں جو اللہ نے اپنے خاص بندوں کے قلوب پر الہام فرمائی ہیں، ان میں سے ایک مصلحت یہ ہے کہ جب وبائی مرض سے لوگ مرنے لگتے ہیں، اگر لوگ وہاں سے بھاگنے لگیں اور اجازت دے دی جائے تو پھر ان کی تجہیز و تکفین کون کرے گا؟ انہیں دفن کون کرے گا؟ جو بیمار ہیں ان کی عیادت کون کرے گا؟ ان کا علاج کون کرے گا؟ ان کی خدمت اور تیمارداری کون کرے گا؟ بیچارے بے یار و مددگار اور بے سہارا پڑے رہیں گے، نہ دفن کرنے والا کوئی ہوگا اور نہ علاج کرنے والا اور تیمارداری کرنے والا کوئی ہوگا۔ بلکہ یہاں اپنے ہندوستان کے اندر آپ دیکھیے سب موجود ہیں، لیکن کرونا بیماری کی وجہ سے
بلند شہر کے اندر انتقال ہوا ایک ہندو بھائی کا، اندور کے اندر انتقال ہوا ہندو بھائی کا، جے پور کے اندر انتقال ہوا ہندو بھائی کا۔ اس بیماری سے مرنے کی وجہ سے وہاں ہندوؤں نے اپنے ہی مذہب کے آدمی کی ارتی کو کندھا نہیں دیا، پھر وہاں مسلمانوں نے اس کے لڑکے اور ان کی اولاد کے ساتھ مل کر کندھا دیا اور پھر چتا تیار کر کے وہ آخری رسم کو ادا کیا ہے۔ جہاں لوگ موجود ہیں وہاں کندھا دینے والے ان کے ہم مذہب تیار نہیں ہیں، اس لیے شریعت نے یہ حکم دیا ہے کہ لوگ اگر مرنے لگیں یا بیمار ہو جائیں تو کم سے کم تجہیز و تکفین کے لیے لوگ موجود رہیں گے، ان کے علاج اور خدمت کے لیے موجود رہیں گے۔ دوسری مصلحت یہ ہے کہ اگر اس وبا زدہ علاقے سے دوسری جگہ بھاگنے لگیں تو یہ بیماری جو ان کے اندر سرایت کر گئی ہے، دوسری جگہ جائیں گے تو دوسرے لوگ بھی اس سے متاثر ہوں گے، اور اگر دوسری جگہ بھاگ کر وہ بچ گیا تو سمجھے گا بچنے والا کہ بھائی اگر میں اس علاقے میں ہوتا تو میں بھی مر جاتا، اچھا ہوا میں بھاگ آیا اور بچ گیا۔ اس سے اس کا تقدیر پر ایمان نہیں رہے گا، اللہ پر ایمان کمزور ہو جائے گا، حالانکہ اللہ نے جو مقدر میں لکھا ہے وہ ہو کر رہے گا۔ اللہ نے اس کی موت اس وبائی مرض سے نہیں لکھی تھی تو بھاگ کر چلا گیا تو بچ گیا، لیکن وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ میں وہاں سے بھاگ آیا اس لیے بچ گیا، تو تقدیر کا انکار کرنا لازم آئے گا، اللہ پر ایمان کمزور ہو جائے گا۔ ان مصلحتوں کی وجہ سے دین اسلام نے یہ حکم دیا ہے اور یہ تعلیم ہے کہ جہاں بیماری وبائی مرض پھیل جائے وہاں کے رہنے والوں کو وہاں سے منتقل نہیں ہونا چاہیے اور دوسری جگہ کے لوگوں کو اس آبادی اور علاقے کے اندر نہیں جانا چاہیے۔